سوال ہے کہ مکہ میں جمعہ کی دوسری اذان کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، مسجد حرام میں جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے، یا جس کو آپ پہلی اذان کہہ سکتے ہیں، تو یہ وہاں پر عمل یہ ہو رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں دلیل جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ بہت ساری چیزیں مکہ میں اور مدینہ میں بعد کے دور میں آئیں، جن میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ مکہ میں 4 مصلے بچھائے جاتے تھے، تو یہ چیز بعد میں بند کر دی گئی، لیکن تھی وہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو بیچ والا دور یا نبی کا دور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، لیکن بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا اور مدینہ میں جب آبادی بڑھ گئی تو اس وقت میں انہوں نے دوسری، یعنی جو پہلے ہوتی ہے اس اذان کا حکم دیا، وہ بھی زورا کے مقام پر ہوتی تھی، مسجد میں نہیں۔ اس کے بعد وہ عمل بعض لوگوں نے دوسرے علاقوں میں بھی جاری کر دیا، تو اس سے بہت سارے علاقوں میں ہوا، لیکن ابن حجر نے کہا ہے کہ بعض اہل مغرب میں انہوں نے اس پر انکار کیا ہے، یہ خاص تھا اس مقام کے لیے، یہ عام نہیں تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ساری مساجد کے لیے حکم نافذ کیا تھا؟ نہیں، بلکہ روایت کیا ہے، زورا کے مقام پر انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو آپ زورا میں رہنے دیتے اس کو، آپ اس کو سارے علاقوں میں کرتے نہیں، لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس کو عام کر دیا۔ وہ عام نہیں تھا، وہ اس علاقے کے لیے تھا، یا زیادہ سے زیادہ اس علاقے کی نوعیت والے علاقوں کے لیے تھا، کیونکہ انہوں نے جو وہ ایک اذان بڑھائی وہ اس وجہ سے تھی کہ مسجد نبوی کے اطراف آبادی جب بڑھ گئی اور بازار دور ہو گیا تو اذان کی آواز بازار تک نہیں جانے لگی، تو انہوں نے وہاں پر بھی ایک اذان جاری کر دی، ایک پکار یا اذان جو بھی آپ اس کو کہیں ندا، وہاں پہ جاری کی۔ تو یہ وجہ اس کی تھی۔ اگر ایسی وجہ کہیں اور ہے کہ مسجد ہے، جمعہ ہوتا ہے اور بازار تک آواز نہیں جاتی ہے، تو اگر وہاں پر دوسری اذان کی جاتی ہے بازار میں، چلے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا عمل غلط نہیں تھا، لیکن آپ ساری مسجدوں میں اس کو کر دیں، دلیل کیا ہے؟ حضرت عثمان نے تو ساری مسجدوں میں نہیں کیا، اور آپ مسجد میں کریں، دلیل کہاں ہے؟ بازار میں تھا وہ، تو بازار سے مسجد میں لانے کی دلیل کیا ہے؟ اور جس وجہ سے تھا وہ وجہ آج نہیں ہے۔ آپ اگر بڑا بلینکٹ موٹا اوڑھ کے بھی سوئیں گے تو آپ کے گھر تک اذان آتی ہے، مائک اتنا پاورفل ہے اور ساؤنڈ سپیکر اتنے بڑے جو ہیں، پورے گھروں تک آواز جا رہی ہے، تو اب دوسری اس کی ضرورت ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے ایک مؤذن صاحب ہمیشہ کے لیے مکبر ہو جائیں۔ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، اگر جمعہ کے دن الیکٹریسٹی چلی گئی تو کیا ہوتا ہے، کوئی مکبر بنتا ہے، کیوں؟ اوپر کی آواز نہیں آئے گی اوپر والوں کو یا فلاں پیچھے والوں کو، تو ایک آدمی کیا کرتا ہے، دروازے پر یا جہاں بھی ہوتا ہے، امام صاحب کی آواز سن کر کیا کرتا ہے، وہ جب امام صاحب اللہ اکبر، ان کی آواز تو پہلے بھی رمضان میں کم ہوتی ہے، وہ سن کے اس کو زور سے تکبیر کہتا ہے تاکہ دور والوں کو تکبیر اس کی سنائی دے۔ لیکن کوئی آدمی کہے بھائی تکبیر ہونا چاہیے، تو لائٹ ہو تب بھی روزانہ کرنے لگے، چلے گا ایسا؟ بولے کتنا اچھا لگتا نا 2 تکبیر۔ تو ایسا اگر کر کے آدمی لاؤڈ سپیکر جہاں ہے وہاں بھی تکبیرات شروع کر دے، صحیح ہے؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں اس کی، جب ضرورت تھی تب ٹھیک تھا، جب ضرورت نہیں۔ تو یہ اصول اس میں یاد رکھیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو وجہ تھی اس وجہ سے وہ تھا، کہیں ایسے حالات ہیں تو آج بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، ہم بدعت نہیں کہتے، ہم تمہارے عمل کو بدعت کہتے ہیں، حضرت عثمان کے عمل کو نہیں۔ حضرت عثمان نے بازار میں کی تو مسجد میں کرتے ہو، انہوں نے ایک خاص مقام پہ کیا، تم سارے علاقوں میں کرتے ہو، تو یہ غلط ہے، یہ ہمارے نزدیک غلط ہے۔ حضرت عثمان کا عمل غلط تھا؟ نہیں۔